دی مونک میں خوش آمدید، جہاں منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ یہ مکمل تجزیہ گہری مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ کافی حیران کن ہے۔ ہاں بالکل، اور میرے خیال میں جو لوگ مارکیٹ کو قریب سے دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی کیس سٹڈی ہے۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا یہ گہرا تجزیہ پاکستان کی ایک بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی پاور کمپنی ہب پاور کمپنی لمیٹڈ، جسے ہم HUBC یا ہب کو بھی کہتے ہیں، اس کی حالیہ کارکردگی پر ہے۔ صحیح، اور ہم خاص طور پر ان کے جو 9MFY26 کے نتائج آئے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہاں، ذرا تصور کریں ایک ایسی کارپوریٹ کہانی کا جہاں ایک اتنی دیویاکل پاور کمپنی کا جو بنیادی کام ہے یعنی بجلی بنانا، وہ 22% تک سکڑ چکا ہو۔ مطلب ان کا جو مین کام تھا وہی کم ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل وہی، اور ان کے پرانے اور منافع بخش معاہدے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ اوپر سے ٹیکس کا بوجھ بھی 43% تک بڑھ گیا ہے۔ اوہ، یہ تو مطلب پہلی نظر میں کوئی بھی سنے گا تو یہی کہے گا کہ یہ کمپنی تو بس تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی کمپنی کا جو خالص منافع کا مارجن ہے، مطلب جسے ہم نیٹ مارجن کہتے ہیں، وہ پھیل کر 74% تک پہنچ گیا ہے۔ یہ واقعی دنگ کر دینے والی بات ہے، اور وہ لگاتار اپنے شیئر ہولڈرز کو بھاری کیش ڈیویڈنڈز بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ صرف کسی بیلنس شیٹ کے بورنگ نمبرز نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک پرانی چمنیوں اور ٹربائنز والی کمپنی کے ایک جدید انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی بننے کی کہانی ہے۔ اور الیکٹرک گاڑیوں کی کمپنی بننے کا سفر بھی ہے نا؟ بالکل، الیکٹرک گاڑیاں بھی۔ تو اس تجزیے کا سب سے دلچسپ پہلو یہی اسٹرکچرل ٹرانزیشن ہے، یعنی ان کے ماڈل میں آنے والی ایک بہت بڑی ساختی تبدیلی۔ دیکھیے، مارکیٹ میں نا عموماً کمپنیوں کو ان کے روایتی کام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ ہپکو کی جو پہچان رہی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، وہ تیل اور کوئلہ جلا کر بجلی پیدا کرنا ہی رہی ہے۔ صحیح، لیکن اب ان کے مالیاتی نتائج کچھ اور ہی گواہی دے رہے ہیں۔ ہاں، اب یہ کمپنی بنیادی طور پر صرف بجلی پیدا کرنے والی کوئی فیکٹری یا اکائی نہیں رہی۔ اب یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکی ہے جو اپنے سرمایہ کو بہت سمارٹ طریقے سے بہترین جگہوں پر لگاتا ہے۔ اور یہ تبدیلی کوئی راتوں رات تو نہیں آئی ہوگی؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ کمپنی کی انتظامیہ نے یہ بھانپ لیا تھا کہ انرجی سیکٹر کے روایتی ماڈل میں اب پہلے جیسا منافع اور تحفظ باقی نہیں رہا۔ تو اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں سب سے پہلے اس جھٹکے کی طرف جانا ہوگا جو ان کے بنیادی کاروبار کو لگا ہے۔ ہاں، وہ ٹاپ لائن والی بات۔ بالکل، انکم سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہی جو پہلی چیز سامنے آتی ہے نا، وہ ان کی کل آمدنی میں 22% کی نمایاں کمی ہے، جو گر کر اب 50.6 ارب روپے رہ گئی ہے۔ صحیح۔ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا واضح کر دوں کہ فینانس کی دنیا میں ٹاپ لائن سے مراد کمپنی کی کل سیلز یا کل آمدنی ہوتی ہے۔ جو انکم سٹیٹمنٹ میں سب سے اوپر لکھی جاتی ہے۔ ہاں وہی، جس میں سے ابھی کوئی خرچہ یا ٹیکس وغیرہ نہیں نکالا گیا۔ تو ٹاپ لائن کے گرنے کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ پروڈکٹ کی فروخت کم ہو رہی ہے۔ اور صرف ٹاپ لائن نہیں گری، ان کا گراس پروفٹ بھی تو 31% گرا ہے نا۔ بالکل، اور وہ 31% گر کر 21.6 ارب روپے ہو گیا ہے۔ اور اگر ہم گراس مارجنز کی بات کریں تو وہ بھی 48.6% سے کم ہو کر 42.7% پر آ گئے ہیں۔ یہاں ہم یہ بھی بتا دیں کہ گراس پروفٹ اور گراس مارجنز دراصل وہ منافع ہوتا ہے جو بجلی بنانے کی جو براہ راست لاگت ہوتی ہے اس کو نکالنے کے بعد بچتا ہے۔ تو مطلب یہ نمبرز چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ان کے جو پرانے کارخانے ہیں ان کا پہیہ اب کافی سست پڑ رہا ہے۔ تو اس سستی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے 2 انتہائی ٹھوس محرکات کام کر رہے ہیں۔ پہلا محرک ہب پلانٹ کے PPA یعنی پاور پرچیز ایگریمنٹ کا وقت سے پہلے ختم ہونا ہے۔ اچھا، یہ PPA کیسے کام کرتا ہے یہ بھی ذرا سمجھا دیں۔ ہاں، جب بھی کوئی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جسے IPP کہتے ہیں لگایا جاتا ہے تو حکومت یا جو خریدار ہوتا ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ کئی دہائیوں کا ایک معاہدہ کرتا ہے، جس میں انہیں کیپیسٹی پیمنٹس کی گارنٹی دی جاتی ہے نا؟ بالکل، مطلب پلانٹ چلے یا نہ چلے ایک خاص رقم کمپنی کو لازمی ملتی رہے گی۔ اب ہب پلانٹ پاکستان کے سب سے پرانے اور بڑے منصوبوں میں سے ایک تھا۔ تو جب ان کا یہ معاہدہ ختم ہوا تو وہ جو ایک مستقل اور یقینی آمدنی آ رہی تھی وہ اچانک رک گئی۔ ہاں، وہ ایک بڑا جھٹکا تھا،
اور جو دوسرا بڑا محرک ہے وہ نارووال پلانٹ کے ٹیرف پر دوبارہ مذاکرات یعنی ٹیرف فری نیگوسیشنز ہیں۔ ہاں، یہ وہی بات ہے نا کہ انرجی سیکٹر میں جو گردشی قرضوں کا بوجھ ہے اس کو کم کرنے کے لیے حکومت نے آئی پی پیز پر دباؤ ڈالا تھا۔ بالکل صحیح۔ حکومت نے کہا کہ بھئی آپ اپنے منافع کی شرح اور ٹیرف کو تھوڑا کم کریں، تو ان دونوں عوامل نے مل کر کمپنی کی ٹاپ لائن اور گراس مارجنز کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ ہاں، مجھے تو یہ پوری صورتحال سن کر ایک روزمرہ کی مثال یاد آ رہی ہے۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کی کسی پرائم لوکیشن پر موجود ایک بہت بڑے پلازا کا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ کرایہ دینے والا کرایہ دار اچانک دکان خالی کر کے چلا جائے۔ ہاں، اور جو باقی کرایہ دار بچا ہے وہ آ کر آپ سے کہے کہ بھائی مارکیٹ کی حالت بہت خراب ہے، میرا کرایہ آدھا کر دیں۔ بالکل، تو ظاہری بات ہے ایسی صورت میں تو پلازا کے مالک کی کل آمدنی دھڑام سے نیچے ہی گرے گی نا۔ یہ تشبیہ اس صورتحال پر بالکل پرفیکٹ بیٹھتی ہے، اور اس میں ایک اور پیچیدگی بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب آپ کا سب سے بڑا کرایہ دار چلا جاتا ہے تو صرف کرایہ ہی کم نہیں ہوتا بلکہ آپ کے مارجنز بھی سکڑ جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں، کیونکہ پلازا کی سیکیورٹی، لفٹ اور مینٹیننس کے جو مقررہ اخراجات ہیں وہ تو اپنی جگہ رہتے ہیں۔ بالکل فکس کاسٹ تو آپ کو دینی ہی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایچ یو بی سی کا گراس مارجن اب 42.7% رہ گیا ہے، اور ان کے بنیادی کاروبار سے جو آپریٹنگ پروفٹ آ رہا تھا وہ بھی 14% کم ہو کر 26 ارب روپے کی سطح پر آ گیا ہے۔ تو مطلب ڈیٹا تو اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اگر یہ کمپنی صرف اپنے اس پرانے ماڈل پر ہی چلتی رہتی تو آج یہ ایک بہت بڑے مالی بحران میں پھنس چکی ہوتی۔ 100%۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کارپوریٹ کہانی ایک انتہائی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ہاں، ایک طرف بنیادی کاروبار کی بنیادیں ہل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف کمپنی نہ صرف منافع کما رہی ہیں بلکہ مارکیٹ میں ایک بہت ہی مضبوط پوزیشن پر کھڑی ہے۔ اور اس کا راز انکم سٹیٹمنٹ کے درمیانی اور نچلے حصے میں چھپا ہے۔ میں بھی یہی دیکھ رہی تھی۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی نے اپنے اخراجات کو کیسے کنٹرول کیا تو سب سے حیران کن نمبر ان کی فائنانس کاسٹ کا ہے۔ یعنی جو قرضوں پر ادا کیے جانے والا سود، بالکل اس خرچے میں 45% کی زبردست کمی آئی ہے۔ اب یہ صرف 6.9 ارب روپے رہ گیا ہے۔ مطلب یہ کوئی معمولی بچت تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ڈی لیوریجنگ کی ایک انتہائی جارحانہ اور سمارٹ حکمت عملی ہے۔ ہاں، میں ذرا آسان الفاظ میں بتا دوں، ڈی لیوریجنگ کا مطلب ہوتا ہے اپنا ادھار یا جو قرضہ ہے اس کو کم کرنا۔ اور ڈی لیوریجنگ کی اس حکمت عملی کی ٹائمنگ اور اس کے اثرات کو گہرائی میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف قرض واپس کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے کیپٹل سٹرکچر سے مہنگے قرضوں کا بوجھ اتارنا ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں مارکیٹ میں شرح سود تاریخی بلندیوں پر رہی ہے۔ بالکل، اور ایسے ہائی انٹرسٹ ریٹ کے ماحول میں قرضہ کمپنی کے منافع کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ تو ایچ یو بی سی نے کیا کیا؟ انہوں نے بہت دانش مندی سے اپنے پاس جو کیش موجود تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے سی پیک سے جڑے بھاری اور مہنگے قرضوں کی قبل از وقت اور بہت تیز رفتاری سے ادائیگیاں کی۔ اچھا، اس سے تو ان کو دوہرا فائدہ ہوا ہوگا۔ ایک تو شرح سود کے گرنے کا قدرتی فائدہ مل گیا، اور دوسرا اصل زر یعنی پرنسپل اماؤنٹ کم ہونے سے سود کا مجموعی حجم ہی آدھا رہ گیا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس ہائی انٹرسٹ ریٹ کے دور میں اپنے کیش فلو کو انتہائی مہارت سے استعمال کیا ہے۔ ہاں، لیکن دیکھیں صرف قرضے کم کرنا ہی کافی نہیں ہوتا کسی کمپنی کے لیے۔ صحیح بات ہے، اصل جادو تو آمدنی کے نئے ذرائع پیدا کرنے میں ہے، اور یہاں انٹری ہوتی ہے ایسوسیٹ انکم کی۔ جی، اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایسوسیٹ کمپنیوں سے ملنے والے منافع میں 6% اضافہ ہوا ہے، اور یہ 32.3 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ واؤ، 32.3 ارب! اس کے ساتھ ہی ان کی دیگر آمدنی یعنی ادر انکم وہ بھی 67% بڑھ کر 6.6 ارب روپے ہو گئی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسوسیٹ انکم وہ لائف لائن ہے جس نے اس کمپنی کو ایک طرح سے نیا جنم دیا ہے۔ اچھا، جو ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے میں ایسوسیٹ انکم تھوڑا واضح کر دوں۔ یہ وہ منافع ہوتا ہے جو کمپنی کو ان دوسری کمپنیوں سے ملتا ہے جن میں اس نے سرمایہ کاری کر رکھی ہو۔ بالکل، جب ایک کمپنی دوسری کمپنیوں میں ایک خاص حد تک حصہ خریدتی ہے یا شراکت داری کرتی ہے تو ان شراکت دار کمپنیوں کو ایسوسیٹس کہا جاتا ہے۔ تو ایچ یو بی سی نے کن کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہے؟
انہوں نے پچھلے چند سالوں میں اربوں روپے تھر کول پروجیکٹس اور چائنا پاور ہب جنریشن کمپنی جیسے بڑے منصوبوں میں لگائے ہیں۔ تو اب جب وہ پروجیکٹس مکمل ہو کر پوری صلاحیت سے چل رہے ہیں تو ان سے جو منافع آ رہا ہے وہ ڈیویڈنڈز کی شکل میں براہ راست HUBC کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر تھرکول کا منصوبہ بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ مقامی ایندھن پر مبنی ہے۔ ہاں، کیونکہ جو امپورٹڈ فیول پر چلنے والے پرانے پلانٹس ہیں ان کو تو زر مبادلہ کی قلت اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا سامنا رہتا ہے۔ بالکل، تو مقامی کوئلے نے ان خطرات کو کم کر کے ایک بہت ہی مستحکم اور طویل مدتی آمدنی کا ذریعہ فراہم کر دیا انہیں۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے اس ماڈل پر نظر رکھنے والے ہر بندے کے ذہن میں آتا ہوگا۔ جی، کیا سوال ہے؟ کیا اپنے اصل اور بنیادی کارخانے کو چلانے کے بجائے دوسری شراکت دار کمپنیوں کے منافع پر انحصار کرنا خطرے کی بات نہیں ہے؟ مطلب کیا کمپنی اپنا کنٹرول نہیں کھو رہی؟ بظاہر تو یہ ایک بڑا رسک لگتا ہے کہ آپ خود ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہیں۔ ہاں نا، مطلب آپ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر منافع کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر کل کو ان ایسوسیٹ کمپنیوں کے اندر کوئی انتظامی یا مالیاتی مسئلہ پیدا ہو جائے تو HUBC کا تو پورا سٹرکچر ہی زمین بوس ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیں، آپ کی بات میں وزن تو ہے، بظاہر یہ رسک لگتا ہے، لیکن اگر ہم کارپوریٹ فائنانس اور پورٹ فولیو مینجمنٹ کے اصولوں کو دیکھیں تو یہ دراصل رسک کم کرنے یعنی رسک میٹیگیشن کی ایک کلاسک مثال ہے۔ وہ کیسے؟ صفائی کر دیا ہے۔ اچھا، ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ والی بات۔ بالکل۔ اب یہ درست ہے کہ وہ ہر پروجیکٹ میں 100% مالکانہ حقوق اور مکمل کنٹرول نہیں رکھتے، لیکن جن منصوبوں میں انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے وہ سی پیک جیسے اسٹریٹجک فریم ورک کے تحت آتے ہیں۔ جن کی حکومتی سطح پر مضبوط گارنٹیاں موجود ہیں۔ جی ہاں، اور دوسری بات یہ کہ ایک انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی کا کام ڈے ٹو ڈے آپریشنز چلانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیپٹل پر سب سے بہترین ریٹرن کہاں سے مل رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنا سرمایہ ان جگہوں پر منتقل کیا ہے جہاں کیپیسٹی پیمنٹس محفوظ ہیں اور ایندھن کی سپلائی چین مستحکم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں، یہ منطق واقعی وزن رکھتی ہے۔ تو اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ ان کا بنیادی کاروبار کمزور ہوا، لیکن فنانس کاسٹ میں بڑی کمی آئی اور ایسوسیٹ انکم میں اربوں روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اور اس سب نے کمپنی کے پروفٹ بیفور ٹیکس کو 6% بڑھا کر 51.5 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ زبردست! یہاں تک تو کمانی بہت شاندار لگتی ہے، لیکن جب ہم انکم سٹیٹمنٹ کی سب سے آخری لائن یعنی خالص منافع جسے نیٹ پروفٹ کہتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں تو ایک اور موما سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ٹیکس والا معاملہ۔ جی بالکل، مطلب اتنا زبردست پروفٹ بیفور ٹیکس ہونے کے باوجود شیئر ہولڈرز کے حصے میں آنے والا خالص منافع بڑھنے کے بجائے 3% کم ہو کر 33 ارب روپے رہ گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ سارا اضافی منافع اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ ہاں، کہاں گیا؟ وہ سارا اضافی منافع ٹیکس کے بھاری بوجھ تلے دب گیا۔ ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ ٹیکس کی مد میں کٹوتیوں میں 43% کو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ 43%؟ اوہ، تو اس اضافے کی وجہ کیا حکومتی پالیسیاں ہیں؟ بالکل، حکومتی پالیسیاں اور خاص طور پر جو سپر ٹیکس کا اطلاق ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ہاں، جب بھی حکومت کو ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہوتا ہے تو وہ زیادہ منافع کمانے والے کارپوریٹ سیکٹرز پر اضافی ٹیکس لگا دیتی ہے۔ صحیح، اور مؤثر ٹیکس ریٹس یعنی ایفیکٹو ٹیکس ریٹس بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے اپنے آپریشن سے جو کارکردگی دکھائی اس کا ایک بہت بڑا حصہ براہ راست قومی خزانے میں چلا گیا۔ اچھا، تو یہی وجہ ہے کہ پروفٹ بیفور ٹیکس میں اضافے کے باوجود ان کی باٹم لائن یعنی خالص منافع سکڑ گیا۔ بالکل یہی وجہ ہے۔ اور ہاں، اسی خالص منافع سے جڑی ایک اور بہت اہم اصطلاح ہے EPS یعنی ارننگز پر شیئر۔ ہاں، یہ انویسٹرز کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ جو لوگ مارکیٹ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ EPS اس بات کا پیمانہ ہے کہ کمپنی کے کل خالص منافع کو اگر ہم مجموعی شیئرز پر تقسیم کریں تو فی شیئر کتنی کمائی ہوئی۔ اور اس 9MFI 26 کے دوران HUBC کا EPS کیا رہا؟ یہ 25.49 روپے رہا ہے۔ مطلب 25 روپے سے زیادہ۔ اگرچہ خالص منافع میں 3% کی معمولی کمی آئی ہے، لیکن آج کے معاشی حالات اور انڈسٹری کے مسائل کو دیکھتے ہوئے 25 روپے سے زیادہ کا EPS ایک انتہائی مضبوط اور پرکشش نمبر مانا جاتا ہے۔ بالکل، یہ نمبر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کمپنی کے پاس اب بھی کیش پیدا کرنے کی زبردست صلاحیت موجود ہے۔
صحیح. اچھا، یہاں ایک اور اعداد و شمار کا ذکر کرنا ناگزیر ہے جو میرے خیال میں اس پورے تجزیے کی جان ہے۔ او ہاں، وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی. جی، یاد کریں گفتگو کے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ براہ راست لاگت کے بعد بچنے والا گراس مارجن سکڑ کر 42.7% رہ گیا تھا۔ ہاں ہاں. لیکن جب ہم خالص منافع کا مارجن یعنی نیٹ مارجن دیکھتے ہیں، جس میں تمام انتظامیہ اخراجات، فائنانس کاسٹ اور بھاری ٹیکس بھی شامل ہیں، تو وہ سکڑنے کے بجائے پھیل کر 74.6% تک پہنچ گیا ہے۔ مطلب عام حالات میں تو ایسا ناممکن لگتا ہے نا کہ آپ کے اوپر کے مارجنز گریں اور نیچے کے مارجنز اتنی تیزی سے بڑھ جائیں۔ بالکل، فائنانس کی دنیا کا یہ ایک دنگ کر دینے والا تضاد ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کا بنیادی کام مہنگا پڑ رہا ہو لیکن آپ کا فائنل مارجن 74% کو چھو رہا ہو؟ دیکھیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ اس بزنس ماڈل کی ساختی تبدیلی کا ہی براہ راست نتیجہ ہے۔ وہ کیسے؟ گراس مارجن کی کیلکولیشن میں صرف کمپنی کی اپنی پیدا کردہ بجلی اور اس پر آنے والا فیول اور آپریشنل خرچہ شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نیٹ مارجن نکالتے ہیں تو اس میں وہ 32.3 ارب روپے کی ایسوسیٹ انکم بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور ایسوسیٹ انکم کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے بھلا؟ کیا؟ وہ یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ڈے ٹو ڈے آپریشنل خرچہ، ملازمین کی تنخواہیں یا پلانٹ کی مینٹیننس کی لاگت نہیں جڑی ہوتی۔ اچھا، تو یہ ایک صاف، شفاف یا کلین کیش فلو ہے جو سیدھا خالص منافع کے کھاتے میں جا کر جڑ جاتا ہے۔ 100% درست، اور یہی وجہ ہے کہ آمدنی کے اس نئے سٹرکچر نے کمپنی کو اتنے شاندار نیٹ مارجنز دیے ہیں۔ تو اس تفصیلی تجزیے نے ایک بات تو مطلب روزے روشن کی طرح عیاں کر دیے کہ HUBC اب کسی صورت ایک پیور پلے پاور کمپنی نہیں رہی۔ بالکل نہیں رہی۔ اور مارکیٹ میں پیور پلے سے مراد ایسی کمپنی ہوتی ہے جو صرف اور صرف ایک ہی مخصوص انڈسٹری میں کام کرتی ہے، جیسے ماضی میں یہ کمپنی صرف تھرمل پاور جنریشن کا کام کرتی تھی۔ لیکن اب یہ ایک ایسا مالیاتی پلیٹ فارم یا ہولڈنگ کمپنی بن چکی ہے جس کی رگوں میں ایسوسیٹ انکم اور ڈیویڈنڈز دوڑ رہے ہیں۔ اور اس مستحکم کیش فلو کا سب سے بڑا فائدہ ان کے شیئر ہولڈرز کو مل رہا ہے، کیونکہ اسی مضبوط کیش جنریشن کی بدولت تیسری سماہی کے لیے 5 روپے فی شیئر عبوری کیش ڈیویڈنڈ یا انٹرم کیش ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہاں، جب مارکیٹ میں کیش کی اتنی کمی ہو اور معیشت دباؤ میں ہو تو اس وقت شیئر ہولڈرز کو نقد رقم کی صورت میں منافع دینا واقعی ایک انتہائی پر اعتماد انتظامیہ کی نشانی ہے۔ بلا شبہ، کیش ڈیویڈنڈ کا تسلسل اس بات کا ثبوت ہے کہ کمپنی کا سرمایہ کاری کا ماڈل زمین پر بہترین نتائج دے رہا ہے۔ بالکل، لیکن اگر اس تجزیے کو صرف یہاں تک محدود رکھا جائے تو کہانی تھوڑی ادھوری رہے گی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جس سب سے بڑی اسٹریٹجک تبدیلی کی بنیاد اب رکھی جا رہی ہے وہ مستقبل کی ایک بالکل نئی مارکیٹ سے جڑی ہے۔ ڈائیورسفیکیشن والا پوائنٹ۔ جی، کمپنی نے ڈائیورسفیکیشن یعنی اپنے کاروبار کو نئی سمتوں میں پھیلانے کا ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے پورے انرجی سیکٹر کو حیران کر دیا ہے۔ جی ہاں، HUBC نے الیکٹرک موبیلٹی کی دنیا میں باقاعدہ قدم رکھ دیا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی اور جانی مانی الیکٹرک گاڑیوں کی کمپنی BYD کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ کوئی معمولی پیش رفت تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور اگر اس بات پر غور کیا جائے تو یہ ارتقاء کا ایک انتہائی دلچسپ نمونہ لگتا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی عجیب سی حیرت ہوتی ہے۔ سوچئے، ایک ایسی کمپنی جس کی پوری تاریخ بھاری مقدار میں فنڈز، آئل اور کوئلہ جلا کر بڑی بڑی چمنیوں سے دھواں اڑا کر منافع کمانے پر مبنی تھی، اور آج وہ مارکیٹ میں بجلی سے چلنے والی خاموش اور ماحول دوست گاڑیاں لانے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ یہ ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے۔ اور اس شفٹ کی گہرائی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مطلب وہ صرف گاڑیاں درآمد کر کے بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ پورے EV انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ الیکٹرک گاڑیاں تب تک تو کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان کے لیے چارجنگ سٹیشنز کا ایک وسیع اور مستحکم نیٹ ورک موجود نہ ہو۔ بالکل، اور HUBC کا انرجی سیکٹر کا جو وسیع تجربہ ہے اور ان کی جو سرمایہ کاری کی صلاحیت ہے وہ انہیں اس قابل بناتی ہے کہ وہ اس نئے ایکو سسٹم کے بڑے کھلاڑی بن سکیں۔ تو یہ پارٹنرشپ ظاہر کرتی ہے کہ کمپنی کی قیادت یہ سمجھ چکی ہے کہ روایتی پاور جنریشن میں مستقبل کی گروتھ اب محدود ہو چکی ہے۔ جی، اگلی دہائی کا منافع الیکٹرک موبیلٹی اور کلین انرجی کے ماڈلز میں چھپا ہے۔ وقت کے ساتھ جو کمپنیاں خود کو تبدیل نہیں کرتی وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اس کمپنی نے تو اپنا DNA ہی تبدیل کر لیا ہے۔ بالکل،
یہ واقعی کارپوریٹ بقا اور ارتقاء کی ایک زبردست کیس اسٹڈی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ٹاپ لائن کے گرنے، پرانے معاہدوں کے ختم ہونے اور ٹیکسز کی بھرمار کے باوجود انہوں نے خود کو بچایا۔ ہاں، سمجھداری سے قرضوں کی ادائیگی اور درست جگہوں پر شراکت داری نے انہیں بچا لیا۔ اور نہ صرف بچایا بلکہ اسے مستقبل کے ایک بالکل نئے اور جدید کاروبار کی طرف موڑ بھی دیا۔ تو اس تمام گفتگو اور ڈیٹا کے عمیق جائزے کے بعد جو سب سے اہم سوال سامنے آتا ہے وہ محض ایک کمپنی کے بارے میں نہیں بلکہ پوری انڈسٹری کے مستقبل کے حوالے سے ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب ملک کی ایک اتنی روایتی، اتنی پرانی اور دیو ہیکل انرجی کمپنی اپنے بنیادی کاروبار کی سکڑتی ہوئی حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہے اور اپنی پہچان بدل کر الیکٹرک گاڑیوں اور انویسٹمنٹ ہولڈنگ کی طرف جا رہی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے طرز کے پاور پلانٹس اور ان پر انحصار کرنے کا دور اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے؟ بالکل۔ کیا مستقبل صرف گرین انرجی، اسمارٹ انویسٹمنٹس اور سرمایہ کی چابک دستی کا رہ گیا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں انرجی مارکیٹ کی حرکیات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو مارکیٹ کے بدلتے ہوئے رجحانات کو سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مستقبل کی اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کن ٹاپکس یا کمپنیوں پر ریسرچ پر مبنی مواد دیکھنا پسند کریں گے۔ Like and subscribe.